السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ آن لائن چیٹنگ کا نقصان اور اس کا گناہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی باتیں ملحوظ رکھنی ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج دنیا کا ہر شخص جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ مدرسے سے ہو، کالج سے ہو، اسکول سے ہو، آفس سے ہو، سب لوگوں کی ایک مصروفیت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ ہے انٹرنیٹ کی مصروفیت۔ ہر شخص گھنٹوں موبائل ہاتھ میں لے کر، گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے اور انٹرنیٹ، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک، ٹک ٹاک، پتہ نہیں مختلف بلاؤں میں مبتلا ہو کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کو بہت بڑی مصروفیت اور مشغولیت سمجھ رہا ہے۔ انٹرنیٹ اچھی سوچ والوں کے لیے، اچھے کاموں میں استعمال کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے برخلاف بری سوچ اور برے کام کرنے والوں کے لیے ایک زہر سے کم نہیں ہے۔ اسلام کی تبلیغ کی خاطر، برادران وطن کی غلط فہمیوں کے ازالے کی خاطر، اسلام سمجھنے میں سہولت کی خاطر، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، جائز مقاصد کے حصول کی خاطر انٹرنیٹ بہت اچھی چیز ہے، مگر اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنے والوں کی تعداد پوری دنیا میں شاید 3% بھی نہیں ہے۔ آج کی یہ نسل، خاص طور سے نوجوان لڑکے لڑکیاں، بدقسمتی سے ہر اچھی چیز جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہو سکتی ہے، اس کا استعمال انسان کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ترقی کا بن سکتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ چیزیں برے کاموں کے لیے زیادہ استعمال ہونے لگی ہیں۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی فحاشی، طبیعتوں کا بگاڑ، اخلاق کا فقدان، بڑوں کی ناقدری، ناجائز تعلقات، بری عادتیں، گندی فلمیں، فحش کاری، بدکاری، بدنظری، سب کے پیچھے اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ سب سے بڑا دخل انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے۔ آج نوجوانوں میں جو آوارگی، ماں باپ کی ناقدری، بے احترامی، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی، بدسلوکی، بے ادبی، رشتے ناتوں کا قدر نہ کرنا اور ناجائز تعلقات کا بڑھ جانا، وقت سے پہلے بالغ ہو جانا، خروج سے پہلے ہی دخول کی فکر میں لگے رہنا، اور واٹس ایپ اور ٹویٹر کے نوجوان اور شہسوار اور اس کے عاشقوں کا سڑک چھاپ محبت کرنے والے ناجائز عاشقوں کی پروان زیادہ سے زیادہ ہوتی جانا، ان سب کے پیچھے انٹرنیٹ کے غلط استعمال کا دخل ہے۔ کسی نے بڑا اچھا کہا ہے، اگر کسی قوم کو جنگ میں شکست دینی ہو، انہیں توپ اور بندوق اور بڑے بڑے بموں سے ہرانے کے بجائے معمولی چٹکیوں سے انہیں ہرانا چاہتے ہو تو اس قوم کی نوجوان نسل میں فحاشی کو پھیلا دو، پھر اس قوم سے لڑنے کے لیے کسی فوج کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج نوجوان نسل اس بات کا کھلی آنکھوں میں مصداق ہے، جس قدر اس نسل کے، اس قوم کے بچوں میں بے حیائی اور فحاشی بڑھتی جا رہی ہے، وہ ناقابل بیان اور ناقابل دید بنتی جا رہی ہے۔ قوم جب تک انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہیں چھوڑے گی، بخدا یہ ذلت کی پستی سے ہرگز نہیں نکلے گی، اور نہ ترقی پر اور کبھی معاشرے میں عزت اور ایک بڑا عہدہ اور مقام ہرگز نہیں پا سکتی ہے۔ جس کے پاس فالتو کاموں کے لیے اتنا ٹائم پڑا ہو، جس کے پاس گھنٹوں لایانی چیزوں میں، چیٹنگ کرنے میں، ناجائز تعلقات قائم کرنے میں، کسی سے بدنگاہی، بدنظری کرنے میں، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، خیالات کا زنا، اس کے بعد شرمگاہ کا زنا، ہر طرح کے زنا کے راہ فراہم کرنے کے لیے 4 گھنٹے، 6 گھنٹے رات کی گہری نیند قربان کر کے یہ نوجوان نسل اپنے کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو، اسے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، معاشرے میں اچھے اخلاق سے جینے کے بجائے تنہائیاں اور رات کے اندھیرے زیادہ پسند آتے ہوں، مصلی پہ آہیں
بہانے کے بجائے تکیے کے نیچے فون چھپا کر چادر اوڑھ کر اسے غلط چیٹنگ کرنے میں مزہ آتا ہو تو وہ قوم کیا ترقی کا ستارہ پا سکتی ہے۔ اس کے زیادہ استعمال، چیٹنگ کا غلط استعمال، انٹرنیٹ کا غلط استعمال جسمانی بیماریاں، موٹاپا، گیس، کم خوابی، ڈپریشن، دماغی کینسر، کئی جسمانی بیماریوں کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ وقت سے پہلے نوجوان نسل بوڑھی ہوتی جا رہی ہے، بچے وقت سے پہلے جوان ہوتے جا رہے ہیں، موت سے پہلے موت کو دعوت دی جا رہی ہے۔ جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں، معاشرتی خرابیاں، یہ سب جسمانی بیماریوں سے بھی زیادہ تیزی سے آتی جا رہی ہیں۔ گھروں میں تعلیم سے ہٹ کر تربیت کا کوئی رجحان نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لڑکے لڑکیاں والدین کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے چیٹنگ میں مگن ہیں، مگر کوئی انہیں روکتا تک نہیں ہے، پوچھتا تک نہیں ہے کہ تم کیوں اتنے گھنٹے کن سے باتیں کر رہی ہو، کن سے چیٹنگ میں لگی ہوئی ہو۔ رات کے دیر گئے تک تنہائی میں گندی تصویریں اپلوڈ کرنا، اپنے بوائے فرینڈ کو، اپنے فیس بک فرینڈ کو اپنے تنہائیوں کی ویڈیوز دکھانا، اپنا ننگا جسم، اپنی تصویریں انہیں فارورڈ کرنا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر فیس بک اور انٹرنیٹ کے چیٹنگ کے ناجائز سمبندھ کی وجہ سے ایسے تعلقات قائم ہوتے جا رہے ہیں کہ اب تو دوستوں میں بھی مشہور ہے کہ یہ فیس بک فرینڈ ہے، یہ کلاس فرینڈ ہے، یہ کالج فرینڈ ہے، ایسے فیس بک فرینڈ بھی بنتے جا رہے ہیں، ٹویٹر فرینڈ بھی بنتے جا رہے ہیں، رشتے فیس بک پہ تلاش کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ لڑکے لڑکیاں انٹرنیٹ سے واسطہ بڑھاتے بڑھاتے اپنے ان فیس بک فرینڈ کے ذریعے سے حاملہ بھی ہوتی جا رہی ہیں۔ بعض گھرانوں میں نکاح بھی ہو گیا، طلاق بھی ہو گئی، خلا بھی ہو گیا اور ماں باپ کو پتہ تک نہیں چل رہا ہے۔ لڑکی حاملہ ہو کر ابارشن بھی کرا کے لا رہی ہے، پتہ تک نہیں چل رہا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی ناجائز چیٹنگ کی وجہ سے اپنا دوستانہ تعلق بڑھاتے بڑھاتے مہاراشٹر کی ایک لڑکی ممبئی کے ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، دیندار گھرانے کی لڑکی، تعلقات بڑھتے گئے، پتہ تک نہیں چلا، وقت متعین ہو گیا کہ فلاں ٹائم پہ میری ٹکٹ بک کر دو، میں ممبئی پہنچ رہی ہوں۔ گھر میں جب کوئی نہیں تھا تو اکیلے آٹو سے اپنا سامان پیک کر کے نکلتی ہے۔ آٹو والا گھرانے کو جانتا تھا، اس نے جب دیکھا اس گھرانے کی لڑکیاں باہر نہیں نکلتی ہیں، یہ اکیلے کیسے نکل رہی ہے، وہ فون سے بات کرتی ہوئی غور سے سنا اور پھر اسے تھانے لے گیا۔ تو وہاں تھانے پہ پہنچتے ہی فوراً لڑکی جا کے کیس کرا رہی ہے کہ مجھے ٹارچر کر رہا ہے، میں فلاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جانا چاہ رہی ہوں۔ اسے فون کر کے پولیس کا سہارا لے کر ممبئی سے مہاراشٹر بلاتی ہے، مسلمانوں کی ناک کٹا کر سب کے سامنے اپنے گھرانے کی بے عزت کرتے ہوئے یہ غیر مسلم کے ساتھ وہ اپنا رشتہ تعلق قائم کرتے ہوئے مہاراشٹر سے ممبئی پہنچتی ہے، بھوپال سے وہاں پہنچتی ہے۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنی مسلمان لڑکیاں ایسی ہیں جو اس ناجائز چیٹنگ کی وجہ سے اپنی زندگیاں برباد کر لی ہیں۔ 2 دن 4 دن کا جب یہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی لاشیں کہیں سڑک پر، کہیں ریل کی پٹری پر، کہیں کنویں کے پاس، کہیں کچرے کے پاس پڑی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد بھی جب اس ناجائز چیٹنگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو اچھے خاصے رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ بچے ہونے کے بعد بھی شوہر نفرت کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور بعض ایسی ناہنجار اور غلیظ فطرت والی بھی پائی جاتی ہیں کہ اپنے فیس بک فرینڈ کی وجہ سے اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس سے شادی کر لوں گی۔ اور بعض ایسے غلیظ مرد بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے گھر میں بیوی ہوتے ہوئے، بچے ہوتے ہوئے ان کا سہارا بننے کے بجائے فیس بک پر، ٹویٹر پر ایسی چیٹنگ کی وجہ سے ناجائز تعلقات قائم کر کے بیوی کا نان نفقہ ختم، یہاں بچوں کی تربیت ختم، یہاں وقت دینا ختم، یہاں نفرتیں اور دشمنی، عداوتیں، مار پیٹ چل رہی ہے، اور وہاں پر پارکوں میں اس کے ساتھ گل چھلے اڑائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، حکومت اپنی پبلک کو سدھارنے کی ذمہ داری کم لیتی ہے، سب سے زیادہ سدھارنے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے۔ اس سے آگے خود انسان اپنے کو سنبھلنے اور سدھرنے کی ذمہ داری خود لے کے رکھا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر بالغ اپنی ذات کا ذمہ دار ہے۔
بچوں کی حرکتوں سے ماں باپ بدنام ہو کر بدنامی کی مارے خودکشی کر کے مر رہے ہیں۔ کتنی بچیاں بھاگ کر غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ غیر محرم سے بات کرنے کا زنا، اسے اپنی تصویریں دکھانے کا زنا، اس کی باتیں سننے کا زنا اور اس کے خیالات کا تصور لینے کا زنا، کتنے گناہوں کا مجموعہ آن لائن چیٹنگ کی وجہ سے مسلمان نسل کر رہی ہے۔ بس دوستی ہے، کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، ہماری غلط نیت نہیں ہے۔ غلط بات ہے، تمہاری غلط نیت نہیں ہوتی تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے، تم کسی غیر محرم عورت سے اس طرح کے تعلقات قائم نہ کرتے۔ بلکہ یہاں تک کی نوبت آتی ہے کہ فیک آئی ڈیز بنا کر ایک ہی شخص 4 لوگوں سے چیٹنگ کر رہا ہے، ایک ہی لڑکی 4 مردوں سے لڑکوں سے چیٹنگ کر کے ان سے پیسہ ہڑپ رہی ہے، یا یہ ایک شخص ان سے ناجائز تعلقات قائم کر رہا ہے۔ ایسے خطرناک، ایسے بھیانک واقعات پیش آ رہے ہیں کہ سنتے ہوئے دل دھڑک جاتا ہے کہ کیسے مسلمان نسل، نوجوان ایسی آوارگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ گندی فلموں کا نتیجہ، انڈین اور پڑوس ملک کی اس آوارہ فلموں کا، ڈراموں کا نتیجہ کہ جیسے پردے پر ابھری ہوئی اس غلط نقالی کو اپنانے کی غلیظ فطرت پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے نسل کس دہانے پہنچ رہی ہے، نہ تعلیم میں ترقی کر رہی ہے، نہ تجارت میں ترقی کر رہی ہے، نہ سیاست میں ترقی کر رہی ہے، نہ جرنلزم میں ترقی کر رہی ہے۔ جو چیزیں ایک حکومت کو، ایک ملک کو چلانے کی خاطر مددگار بن سکتی ہیں، اس کا کوئی حصہ، سسٹم کا کوئی حصہ نسل بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف دشمنوں کے ہتھیار پر واویلا کرنا، رونا چلانا آتا ہے، خود کچھ کر کے دکھانے کے بجائے رات کی تنہائیاں نافرمانیوں میں گزار رہی ہے۔ یاد رکھیں، چیٹنگ غیر محرم لڑکے اور لڑکی سے کسی حال میں جائز نہیں ہے، کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کو سمجھنا ہو تو اگر کوئی تمہاری بہن سے چیٹنگ کرے، تمہاری ماں سے چیٹنگ کرے، تمہاری بیوی سے کوئی اجنبی شخص چیٹنگ کرے، تو اگر تمہارے اندر انسانیت ہے، حیا ہے، غیرت ابھی زندہ ہے، خنزیر پنا، جانور پنا ابھی اندر نہیں آیا ہے، چونکہ جانوروں میں رواج ہے کہ ان کے اندر کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے۔ آپ نے دیکھا گدھے کی بہن ہے، گدھے کا بھائی ہے، گدھے کی کوئی بیوی ہے، وہ اس طرح رشتے نبھاتے ہیں۔ اگر گدھی کو کوئی دیکھ رہا ہو تو گدھا اسے بھونکنے مارنے جا رہا ہو، کتا کسی کتیا کے پیچھے پڑا ہو تو دوسرا کتا اسے بھونکنے جا رہا ہو۔ جانوروں میں یہ سسٹم نہیں ہے، بیوی، بہن، ماں، بیٹی کا وہ سسٹم اگر انسان اپنانا چاہتا ہے تو پھر انسان سوچ لے کہ میری فطرت جانوروں سے بھی گر گئی ہے۔ وہ جانور ہوتے ہوئے اپنی فطرت پر ہے، میں انسان ہوتے ہوئے اپنی فطرت سے گر کر جانوروں کی فطرت پہ جا رہا ہوں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل کا مصداق بنتا جا رہا ہے۔ اس لیے ناجائز چیٹنگ کرنا قیامت کے دن یاد رکھیں مر جائے گا اپنی فیس بک آئی ڈی بنا کر۔ جتنی تصویریں اپلوڈ کیا ہے وہ جب تک چلتی رہیں گی، جب تک تصویر، تمہاری فوٹو، تمہاری حرکتیں اس انٹرنیٹ پر، اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے فیس بک پر آ گئی، اب تم اپنا پردہ چھپا نہیں سکتی۔ تم خواہ کتنے بھی پردے میں آ جاؤ، برقعے میں آ جاؤ، جو تصویریں تمہاری اپلوڈ ہو چکی ہیں، اب وہ تصویریں کس شخص کے پاس جائیں گی، وہ کیسی حالت میں اسے دیکھے گا، تم اپنا پردہ خود چھپا نہیں سکتی ہو۔ اس واسطے نوجوان نسل اپنی مستقبل اور فیوچر برباد کرنے کے بجائے، ناجائز تعلقات اور سنبند قائم کرنے کے بجائے، اپنے ترقی کی راہ پر تعلیم میں، ایجوکیشن میں، تجارت میں، بزنس میں آگے بڑھنے کی فکر کرے۔ حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے سے نکاح کا جو راستہ رکھا ہے اسے وقت پر اپنانے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آن لائن چیٹنگ کی وبا سے نسل کی حفاظت فرمائے۔